السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اما بعد۔ اس میں سے سورۃ جن نکال دیں۔ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لاتعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور قابل قدر ماں اور بہنوں، نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلی بات کہ عنوان کو سمجھ لیا جائے، اور اس کے بعد عنوان کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اس کی اہمیت ہوگی، اور دوسرے حصہ کے اندر جو اس کے اندر چند ایک رکاوٹیں ہیں، ساری تو قابل بیان نہیں ہیں، نہ اتنا وقت ہے، چند ایک وہ بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیں گے۔ تقریباً آپ کا اور میرا ساتھ تقریباً سمجھ لیں کہ 60 منٹ ہے اندازاً، اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ معاف کیجیے گا۔ عنوان کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے قریب علاقے میں ایک فوری اور ہنگامی قسم کا ایک پروگرام تھا، اس میں میں نے چند ایک چیزیں بیان کی۔ کچھ احباب یہاں سے بھی گئے ہوئے تھے۔ دراصل یہ ان بھائیوں کی طرف سے ایک اصرار بھی تھا، میں نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا کوشش کر کے یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ راہ ہدایت اور اس کی رکاوٹیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ہدایت، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اس کے لیے دلیل کے طور پہ جو پہلی بات میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی عام فہم اور سادہ سی ہے۔ تین چیزیں آپ یاد رکھیں ہمیشہ، اگر تیسری بھول بھی جائے تو خیر ہے، لیکن دو تو کم از کم آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ مسلمان اجمی ہو یا پھر کوئی عربی ہو، غریب ہو یا پھر کوئی امیر ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا مسلمان ہو، یہ اتنی اچھی بات ہے اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر کہ ہر مسلمان کو عربی ضرور آتی ہے۔ اب وقتی طور پہ آپ پریشان ہو گئے، ہم تو اجمی ہیں، ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہم تو عربی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تو میرے خیال سے نماز تو آپ عربی میں پڑھتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے آپ میں جو نماز پنجابی میں پڑھتا ہو؟ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو نماز عربی میں پڑھتا ہے، کلمہ کس میں پڑھتا ہے؟ اچھا کچھ بھی ہو، لیکن عربی سے واقفیت تو ہر مسلمان کو ہے۔
یہ ایسی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ اس کو ذہن کے اندر لائیں تو کسی قوم اور کسی مذہب اور جتنی بھی باقی معاشرے کی اکائیاں ہیں کسی میں یہ اتحاد نظر نہیں آتا، نہ یہودیوں میں نہ عیسائیوں میں۔ وہ اپنے علاقے کی زبان کے مطابق اپنی عبادت کرتے ہیں، ان کی ایک زبان نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جو اتفاق ہے یہ صرف اسلام کی اس امت محمدیہ کے اندر ہے کہ یہ کچھ بھی ہو، وہ ایک دن بھی جو سکول میں نہیں گیا، جس کو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا الف با کا، لیکن عربی زبان کچھ نہ کچھ چاہے ایک کلمہ ہی صحیح وہ ضرور جانتا ہے۔ اور اس عربی کی خوبصورتی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں تو کہتے ہیں کہ جی اس کے کان میں اذان کہہ دیں۔ کس زبان میں کہتے ہیں آپ؟ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے کان میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس ریاست میں پیدا ہوں، اجمیوں کی ہے، عربیوں کی ہے، فارسیوں کی ہے، کن کی ہے، لیکن آپ کہتے تجھے سمجھ آوے یا نہ آوے لیکن ہم تیرے کان میں اذان عربی میں پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اتفاق ہے کہ یہ سارا کچھ عربی کے اندر ہے۔ یہ بات تو آپ کو یاد رہے گی نا۔ دوسری بات، کچھ بھی ہو، مذہبی طور پر مسلکی طور پر آپ کو 101 اختلاف ہو سکتا ہے، کسی دوسرے مسلک سے مذہب سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ چونکہ مجھے فلاں مسلک والوں سے اختلاف ہے لہذا جس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھیں گے نا اس طرف میں نے نہیں پڑھنی؟ کبھی ایسا ہوا؟ مسجدوں میں نماز پڑھنے پر لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لوگوں کو اپنی فقہ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کبھی بھی اختلاف واقع نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے اور ادنا سے مسلمان نے بھی کھڑے ہو کے یہ کہا ہو چونکہ تم لوگ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو لہذا ہم اس طرف منہ کر کے نماز۔ اچھا مزے کی بات ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے لیکن ایک ہی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ دو شکلیں ہیں جو اتحاد کی ایک بڑی مثال مسلمان دے سکتے ہیں۔ یہ مثال آپ کو کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی۔ آپ صرف اسلام آباد چلے جائیں، وہاں پہ میں نے خود جو مشاہدہ کیا میں حیران ہوا، کیونکہ مجھ سے میرے استاد نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے اور دیکھنا ہے۔ ہمارا چونکہ وہ تھوڑا سا تعلیمی ٹور تھا، اس میں چرچ دیکھا گیا، ایک چرچ میں نماز مشرق کی طرف اگر اپنی عبادت کر رہے ہیں تو دوسرے میں وہ مغرب کی طرف کر رہے ہیں۔ یہودیوں میں عیسائیوں میں یہ تصور اب بھی نہیں ہے، اور اس کا اشارہ قرآن میں بھی ہے کہ وہ بعض کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، لیکن مسلمان تو ایک قبلے کی اتباع کرتا ہے، ایک قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ یہ جو رائے ہدایت ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب جو بھی مسلمان کھڑا ہوتا ہے وہ پوری نماز اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو آپ ذرا آج تھوڑا سا غور کر لیں، اگر میں غلط ہوا تو آپ بے شک تقریر کے بعد مجھے سمجھا دیجیے گا مولوی صاحب آپ کو بڑی بھول ہوئی ہے، آپ تو غلط کہہ رہے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نماز میں اللہ اکبر سے لے کے سلام تک جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا اس میں آپ مانگتے کیا ہیں؟ صرف ایک چیز مانگتے ہیں آپ۔ اگر اللہ کے پیغمبر بھی یہ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے تھے، وہ بھی ایک ہی سوال کرتے ہیں، اور یہ اتنا اہم سوال تھا کہ پوری نماز کے اندر جو چیز مانگی گئی وہ صرف ایک ہی چیز مانگی گئی۔ آپ نے پناہ ضرور مانگی جہنم سے، لیکن ایسا عین ممکن ہے کہ کسی کو وہ دعا آئے یا وہ دعا نہ آئے، ایسا ممکن ہے، لیکن اللہ کی تعریف کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم نے ضرور مانگنا ہے۔ آپ نے پہلے بھی غور کیا ہوگا، لیکن آج کے بعد تھوڑا سا پھر اپنی نماز پہ غور کیجیے گا۔ آپ
نماز شروع کرتے ہیں اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، آپ اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ رکوع کے اندر اللہ کی آپ بلندی بیان کرتے ہیں، سجدے میں اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی رفتوں کو بیان کرتے ہیں، پھر آپ یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو تمام مسلمان باوضو ہو کر ایک ہی طرف چہرہ کر کے، اور چہرہ بھی کدھر کیا ہوتا ہے؟ ہدل نہیں، اس گھر کو بنایا گیا تھا، وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز تھا، اس کو ہدل للعالمین اگر تصور کریں آپ کہ وہ جس بیت اللہ کی طرف سب نے چہرہ کیا ہے، وہ پوری کی پوری انسانیت کا، سارے لوگوں کا جیسے امن کا گہوارہ تھا، ایسے وہ ہدایت کا بھی سر چشمہ تھا، جس طرف آپ نے سب نے کھڑے ہو کر رات کو، پھر دن کو، پھر آپ نے اشراق میں، تہجد میں، جنازے میں، عید میں، اور اگر فرض نماز تھی، نفل نماز تھی، وتر نماز تھی، کسوف تھی، خسوف تھی، حتیٰ کہ آپ نے اگر صلاۃ الحاجہ بھی پڑھی، استخارہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھی، آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھی، تحیۃ الوضو پڑھے، آپ نے جہر میں نماز پڑھی، آپ نے سری نماز پڑھی، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ مجھے آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو اب سمجھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ یہ بندہ بات پلے باندھ رہے جس بندے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، دراصل اس کی نماز نہیں ہے، جو مانگنے والی چیز تھی وہ تو اس نے مانگی نہیں ہے۔ اس اہمیت کو آپ سمجھیں کہ اس 5 وقت کی نماز میں انسان صرف ایک ہی اگر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صرف ایک بڑی چیز چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کو میں ایک اور طریقے سے بھی سمجھا سکتا ہوں، ابھی شیخ صاحب نے بھی آپ کو اشارہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آنے لگے تو وہ بڑا ایک عجیب منظر تھا، کیونکہ جنت میں بھی رہ چکے تھے، فرشتوں سے بھی میل جول اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بھی بنایا ہوا تھا، اس سارے ماحول کو دیکھ چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نیچے چلے جائیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی بڑی بات ہی کریں گے نا، کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں کریں گے، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب اتارا تو کہا کہ اب ایک بات یاد رکھنے والی زمین پر جا کے، اللہ نے یہ نہیں بتایا روٹیاں کیسے بنانی ہیں، اچھا فلاں کام کیسے کرنا ہے، کام تو بہت تھے، کہ ایک کام ضروری ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدًى، یہ بات یاد رکھنی کہ جب میری طرف سے ہدایت آ جائے، جب میری طرف سے رہنمائی آ جائے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدًى فَمَن تَبِعَ ہدایا، جو میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کو ماننا شروع کرے گا، اہمیت اتنی ہے کہ اس کو 2 انعام دیں گے۔ کتنے انعام دیں گے؟ 2۔ میں حیران ہوں اس وقت وہ انعام ڈھونڈنے کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں ایٹم بم بنا لیے کہ وہ ہم ڈھونڈ لیں، میں ابھی بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 اسے کبھی غم نہ ہوگا، نمبر 2 اسے کبھی خوف نہ ہوگا۔ خوف تب ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، غم تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم نہیں مانتے۔ خطبہ جو جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، کسی بھی مذہب و مسلک کا بندہ وہ یہ ضرور پڑھتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت بھی۔ اور خطبے کے اندر کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے جو بہترین ہدایت ہے وہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ یہ اس قدر اہم تھی کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی کے گھر میں مہمان چلا گیا، مہمان نے اظہار کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں، اور صحابی ان کو گھر لے گئے، جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو کہنے لگی کھانے کے لیے تو ہے لیکن چند ٹکڑے ہیں روٹیوں کے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے گھر میں، اور وہ بھی بچوں کے لیے ہیں۔ کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ جب وہ مہمان دسترخوان پہ بیٹھے
تو آپ نے چراغ گل کر دینا ہے اور وہ یہی تصور کرے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، البتہ وہ کھا نہیں رہے تھے۔ رات گزر گئی، اولاد بھوکی سو گئی، بیوی کھانا کھائے بغیر سو گئی، خود بھی کھانا کھائے بغیر سو گئے۔ صبح مجھے یہ بتائیں کہ فجر کی نماز کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا چیز مانگنی چاہیے تھی؟ ان کو سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ساری رات ہم بھوکے رہے، ہمیں تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، لیکن باوجود اتنی بھوک کے پھر بھی وہ اللہ کے سامنے یہی عرض کر رہے تھے کہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم چاہیے، ہمیں صراط مستقیم چاہیے۔ اور جن کے کفن پہننے کے لیے مصعب بن عمیر کی چادر جب کھینچی گئی تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا اگر وہ پاؤں ڈھانپتے تھے، اور پاؤں ننگے ہو جاتے تھے جب وہ چہرہ ڈھانپتے تھے۔ اس حالت کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کپڑے مانگنے کے بجائے کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے جو نماز پڑھی، جب تک آپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی اصل جو رکت ہے، اثر ہے، وہ ہم پہ نہیں پڑتا۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں آپ کو ہدایت کی اہمیت نظر آئے گی۔ زید بن عمر بن نفیل ایک نام ہے جو بہت سارے لوگوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ ہیں جو ان کی پس منظر کو جانتے ہیں۔ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ملیں گی۔ ابھی ہم تو اس پہ ان کے اوپر باقاعدہ ہم ایک کلاس بنا رہے ہیں، دی ون مین ون امہ، ملٹی میڈیا بنا رہے ہیں ان پہ، اور پھر ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ جب وہ نوجوان پڑھیں گے تو ان کو حقیقت اس کا ایک اشارہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ زید بن عمر بن نفیل وہ آدمی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا، یعنی یہ زمانہ جاہلیت میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، لیکن نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے۔ یہ واحد آدمی ہے جو بیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر ٹیک لگا کے کہتے تھے اے قریشیوں، ہاشمیوں، میں تمہیں بتاؤں تم میں سے ایک بندہ بھی دین حنیف پر اب نہیں ہے سوائے میرے۔ اور اگلی تقریر کا حصہ ہوتا تھا تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، تم ایسا کیا کرو وہ بیٹیاں جن کو زندہ درگور کرنے کے لیے لے کے جاتے ہو مجھے دے دیا کرو، میں اپنے گھر میں ان کو پال لوں گا، جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو تمہارا دل اگر چاہے تو انہیں لے کر چلے جانا، اگر تم سمجھو گے کہ انہیں واپس نہیں لینا تو میں ان کے جتنے اخلاقی رویے مزید آگے میں ان کے لیے کر سکتا ہوں میں ان کے سارے معاملات کر دوں گا، لیکن بیٹیوں کو زندہ درگور مت کیا کرو۔ یہ تقریر جب یہ کر رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ تقریر بیت اللہ کے سین میں سن رہے تھے۔ اس درجے کا بندہ اچانک اس کو سمجھ آئی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں گمراہی ہے، یہ لوگ ٹھیک راستے پہ نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنا سامان باندھا، اس شام چلے گئے۔ شام میں جا کے بہت بڑے یہودیوں کے عالم سے ملے جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تو ظاہر بات ہے دماغ بھی بڑا تھا اور سوچ بھی بڑی تھی۔ کہتے میں آیا اس لیے ہوں شام میں تاکہ میں پتہ کر سکوں کہ اصل دین، اصل ہدایت، اصل جو رہنمائی ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے دیں تاکہ میں آپ کے دین پر آؤں اور اعلان میں کسی ہدایت کے راستے پر کھڑا ہو جاؤں۔ تو جو یہودی عالم تھا اس نے کہا بالکل ہدایت تو ہمارے پاس ہی ہے، یہ تو بات پکی ہے، لیکن ایک شرط ہے، اللہ کے غضب کا ایک حصہ ہم پر ضرور پڑے گا، لہذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے تو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر ادھر پہلے سے ہی قبول کرنا ہے کہ غضب مجھ پہ ہوگا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ صحیح دین، کوئی اچھا دین بتاؤ جس میں صحیح رہنمائی ہو۔ تو اس نے کہا وہ تو پھر دین حنیف ہے۔ کہا یہ دین حنیف کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین، وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی وہ، اس پہ ذرا غور کریں یہ جملہ پھر آئے گا مڑ کر، کہا وہ نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے،
وہ سب سے بہتر دین تھا۔ وہاں سے اٹھ کے عیسائیوں کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ کے پاس بھی کتاب آئی ہے، آپ لوگ بھی صاحب کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، آپ ایسا کریں میری رہنمائی کریں، اپنی کتاب سے انجیل سے رہنمائی کر دیں تاکہ میں کچھ اپنے بارے میں واضح موقف بنا سکوں کہ میں کیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اصل کتاب ہمارے پاس ہی ہے اور ہدایت بھی ہمارے پاس ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو اللہ کی لعنت کا ایک حصہ ہم پہ مسلط ہوگا، لے اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا تجھے۔ کہتے ہیں میری بات سنو، میں اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنتوں سے بچنے کے لیے دین قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے غضب اور لعنتوں میں آنے کے لیے دین قبول نہیں کر رہا۔ یہ تمہارا کیسا دین ہے، اس میں غضب ہے اور اس میں لعنتیں ہیں، مجھے بتاؤ صحیح دین کیا ہے؟ تو اس نے بھی کہا وہ تو پھر دین حنیف ہی ہے۔ کہتے دین حنیف کیا مطلب؟ کہا وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، وہ نہ یہودی تھے اور نہ۔ اللہ اکبر! اب ذرا بات آپ کے سننے والی ہے۔ یہ باہر نکلے، کھلی جگہ میں چلے گئے، آسمان بھی کھلا تھا اور زمین بھی کھلی تھی، زمین پہ دونوں گھٹنوں کو ٹیک لگا دی، سینہ برابر کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور وہ جملے آج کاش کہ آپ سمجھ سکیں کہ ہدایت دراصل ہوتی کیا چیز ہے۔ ہدایت اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا ربط ہے جس کے بعد انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، جس کے بعد انسان کو کوئی روشنی نظر آتی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ صحرا میں بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی، ہاتھ بھی اٹھا لیے، اور الفاظ سنیے، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ ابراہیم کون ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ دین حنیف کیا ہے، میں اس کی کوئی کتاب نہیں پڑھ پایا، میرا کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، میں ان کے تعارف سے قاصر ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا ہے عرب کے اندر رہ کے، شام کے اندر یہودیوں کو مل کے اور عیسائیوں کو مل کے اور دنیا کے مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے ایک چیز تو مجھے سمجھ آئی کہ اصل دین، اصل ہدایت وہ ابراہیم علیہ السلام اس راستے پر ہی تھے، اس راستے پر ہی تھے۔ میں اس کو نہیں جانتا، لیکن تو اس بات پہ گواہ رہو کہ میں اس دین حنیف پر ہوں جس پر ابراہیم تھے۔ یہ بات کہہ کہ اس کے بعد یہ مطمئن ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے بعد ان کے بارے میں پتہ کیا شہادت دی، صحیح سند کے ساتھ جو ثابت ہے، جس کے جملے پر ہم نے کلاس بنائی۔ آپ نے کہا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن زید بن عمر بن نفیل اکیلا ایک امت کے طور پہ کھڑا ہوگا۔ اصل امت بنتی تب ہے جب اس کو راستے کا پتہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ویڈیو بنائے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی آڈیو ریکارڈنگ کرے، ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں آنکھیں آپ کو دیکھیں۔ آپ اگر صحرا کے اندر بھی ہدایت کے راستے پر ہیں تو آج صدیوں بعد بھی زید بن عمر بن نفیل کا نام ہم یہاں پر لے رہے ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس بندے نے ہدایت کی طلب میں سفر بھی کیا، اور جب اس نے دیکھا ہدایت مجھ سے بہت دور ہے، اظہار کر سکتا ہوں ملاقات نہیں کر سکتا، تو اس نے وہاں صحرا میں بیٹھ کے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور کیسے تھے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ کسی صحیح راستے پر تھے، میں اسی دین پر ہوں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عربوں کا بہترین خطیب آدمی تھا، اور اللہ کے نبی نے گواہی دی کہ وہ قیامت والے دن ایک پوری امت کے طور پہ کھڑا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہدایت کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی میں آپ کو کیا دلیل دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی، وطر کی جو دعا آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیماً سکھائی تھی۔ آپ اپنی اولاد کو سب سے اچھی چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جب بھی ارادہ کریں گے نا سب سے اچھی چیز سکھائیں گے، تو اس اچھی چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم وطر کی نماز پڑھو تو یہ دعا، اللہم اہدینی، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں کر
ان لوگوں میں کر جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں آپ ہدایت کا کلمہ دیکھیں گے۔ اور قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک صفت لکھی گئی ہے، بڑی خوبصورت وہ صفت ہے۔ وہ صفت کچھ اس طرح ہے: الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صرف ایک آیت کے ایک حصے میں 3 بار ذکر کیا۔ ساری تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کوئی دنیا کا بندہ بشر ہمیں ہدایت ہمیں نہ دے سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے، معمولی سا تعارف کروایا کہ ہدایت کے بغیر، ہدایت ایک ایسی نعمت ہے، اگر یہ کسی کو نہ ملے اور اس کو ساری دنیا کی نعمتیں اگر مل بھی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کو کچھ بھی نہیں ملا اگر اس کے پاس دین حنیف، قرآن و حدیث اور صحیح راستے کا تعین زندگی میں نہیں کر سکا تو آپ اندازہ کریں یہودی کتنا بڑا مذہب ہے، عیسائیت کتنا بڑا مذہب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم۔ آپ نے صرف 2 لفظوں کے اندر پورے مذہب کو بیان کر دیا۔ کل میں نے اس حدیث کی تخریج کر کے اب آپ کو بھی سینڈ کی۔ آپ نے فرمایا غیر المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی۔ اور والضالین جو گمراہ ہوئے اس سے مراد کون ہے؟ صرف قرآن نے 2 لفظوں میں کر دیا۔ اس کے آخری حصے کو آپ سمجھیں، جو ہدایت کا جو میں اہمیت بتا رہا ہوں نا، اس کے آخری حصے کو سمجھیے گا۔ آپ نے جب یہ دعا کر لی، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے کرتے بہت ساری چیزوں میں مانگ لیا۔ آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم ہدایت والا راستہ چاہیے۔ آپ چپ نہیں ہوئے، آپ نے کہا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا چاہیے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور پھر اور بھی کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہاں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر غضب ہو گیا یا وہ بعد میں۔ اتنی صفات جب آپ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ کو جواب تو دینا ہی تھا۔ لو جی، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ سورۃ البقرہ پوری کی پوری قرآن میں سب سے بڑی سورت، قرآن میں سب سے بڑی سورت، فرمایا الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم نے مجھ سے بڑا سوال کیا ہے تو تمہیں میں سب سے بڑی سورت میں جواب دیتا ہوں، اور سب سے پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں سورۃ الفاتحہ کے بعد، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی لا ریبہ کہا ہے۔ میں تھوڑا سا نحو صرف میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لا ریبہ کے آخر میں دیکھیے، ریبہ کے اوپر زبر ہے، لا ہے، اور پھر ریبہ کے اوپر کیا ہے؟ جب بھی قرآن کا اصول ہے، جب لا کے بعد کوئی اسم ہو اور پھر اس کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش، اور جہاں پہ لا ہو بعد میں اسم ہو اور اوپر زبر نہ ہو، کوئی پیش ہو، تو اس کا مطلب ہے قرآن میں آتا ہے نا قیامت والے دن کہ لا بیع، وہاں پہ کوئی تجارت، یا جیسے ہوتا ہے ولا خلۃ، کوئی دوستی کام، جیسے ہوتا ہے ولا شفاعت، کوئی شفاعت، حالانکہ شفاعت ہے نا، تو کلی انکار نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے۔ وہاں پہ دوستی کام آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی، اور وہاں پر لا بیع کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اہل ایمان سے ان کی جانیں خرید لوں گا اور اس کے بدلے میں ان کو جنت، تو تجارت تو ہوگی، مطلب گنجائش ہے۔ لیکن جہاں پہ لا ہو بعد میں اسم ہو اوپر زبر ہو تو پھر گنجائش، جیسے لا الہ، زبر ہے نا وہاں پر، کوئی دوسرا الہ ہونے کی تو سوچے بھی مت۔ لا ریبہ، شک تمہارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب میں، اور ھدی للمتقین، یہ زیادہ سے زیادہ ہدایت ان کو دے گی جو اہلِ، لیکن یہ مت سوچیے گا صرف متقین کے لیے، قرآن میں یہ بھی آتا ہے ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی مزیدار ہے، اب پوری سورۃ البقرہ پڑھ لیں
اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عقیدے نظریے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. کیوں بھلا؟ ہم نے تو کہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کہتے ہیں جن پہ غضب ہوا تھا ان کے یہ طور طریقے تھے، آپ ان طریقوں سے ہٹ جائیں تو آپ پر غضب نہیں ہوگا. اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورۃ آل عمران. وہ بھی ایک لمبی صورت ہے. اس میں اللہ نے عیسائیوں کے سارے عقیدے نظریے کو بیان کر دیا. اگر آپ گمراہ لوگوں میں نہیں ہونا چاہتے تو سورۃ آل عمران کو پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا جو بندہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھے گا سمجھے گا یہ قیامت والے دن اس پہ سائبان بنے گے. آپ لوگوں نے ویسے سنا ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے نا 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سنا ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں؟ 7 ہی ہیں. دعا کریں. یہ میں اس لیے اشارہ دے دیتا ہوں، علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شاید اس میں کچھ میری مدد بھی کر سکیں گے. میرے علم کے مطابق 29 لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی جو روز محشر عرش کے سائے کے نیچے جائیں گے. ہم نے اصل میں 7 کا سنا ہوا ہے ایک حدیث میں، باقی حدیثوں کو ہم یا تو پڑھ نہیں رہے یا وہ لوگوں کو بتا نہیں رہے. 29 لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے جائیں گے. تو لہذا ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جو یہ 2 صورتیں پڑھے گا. اس سائے کی تھوڑی سی تعریف ہٹ کے ہوگی لیکن روز محشر ان کو بھی اللہ تعالیٰ سائبان دے گا. تو یاد رکھیں یہ دونوں صورتیں دراصل آپ کی اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں ہے. اور ایک اضافی بات یہاں کر دیتا ہوں، اضافی بات اس لیے ہے یہ سورۃ البقرہ کے نام کی وجہ سے ہے. اس کے نام گائے کے نام پر ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سلام پھیرا، آپ نے کہا وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ گائے کو لے کے جا رہا تھا، اچانک گائے کے اوپر بیٹھ گیا. پڑھی ہے روایت آپ نے؟ سنی ہے آپ نے؟ آج مجھ سے بھی سن لیں. وہ گائے کے اوپر بیٹھ گیا. جب وہ گائے کے اوپر بیٹھا تو گائے نے اس سے بات چیت کی جیسے انسان بات چیت کرتے ہیں. اس نے اپنی گردن موڑی، اس نے کہا تو میرے اوپر سوار ہو گیا ہے، لم نخلق لہذا، ہم اس مقصد کے لیے پیدا، انما خلقنا للحرث، ہمیں تو ہمارے رب نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے اور تو میرے اوپر سوار ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں کہ گائے نے بات کی. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ایمان لاتے ہیں کہ گائے نے بات. یہ روایت تو یہاں ختم ہو گئی ہے لیکن میں ہمیشہ بھائیوں سے کہتا ہوں افسوس ہے اور دکھ کی بات ہے، ایک گائے کو پتہ ہے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہوں، لیکن ایک سب سے اچھا ذہن رکھنے والے بنی آدم کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ کی زندگی کا دراصل مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اللہ کی اس ہدایت کو جو اللہ نے نازل کیا آپ اس کے اوپر چلیں. آپ اگر اس کے علاوہ چلیں گے تو اہمیت یہ ہے کہ آپ چل ہی نہیں سکتے. صحیح بخاری کی دونوں روایتیں ایک ہی وقت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. ایک صحابی کہتے ہیں 365 دن میں نے روزے رکھے ہیں. حیرت ہوئی آپ کو؟ 365 دن روزے رکھے ہیں. آپ نے کہا میرے طریقے میں یہ نہیں تھا، یہ میری ہدایت میں اور میرے طریقے میں نہیں تھا. پھر ایک دوسری روایت صحیح بخاری کی سنیں آپ نے فرمایا جو ایک مہینے میں روزے رکھے گا 3 ایام 20 سمجھتے ہیں 13 14 15 کے، اور اس کو آپ ضرب دیں آپ 12 کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ یہ 36 روزے جو رکھے گا اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب دے گا اس کو. ہدایت اصل کہتے ہیں اس کو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو آپ اس کو دیکھیں. اگر اس راستے سے ہٹ گیا 365 دن بھی روزے رکھیں گے نا شاید ایک بھی قبول نہ ہو، بلکہ شاید کیا قبول ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی مسلمان ایک مہینے میں 3 روزے رکھے 13 14 15 ایام 20 میں رکھے اور یہ 36 روزے رکھنے والا سال کے روزوں کا اجر پائے گا. کیوں؟ اس نے ہدایت کے مطابق کیا. اگر ہدایت سے ہٹ کے کوئی بھی ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ کام قبول ہی نہیں ہے. اب ذرا آتے ہیں آخر میں چند ایک باتیں کرتے ہیں اس کی مین رکاوٹیں کیا ہیں. بہت ساری ہو سکتے ہیں
ان میں سے سر 10 ایک ہی لائن میں نا پہلے 5 سن لیں، جو 5 رکاوٹیں ہیں جو انسان کو ہدایت سے پیچھے رکھتے ہیں۔ قرآن میں شروع میں آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم، آپ ان کو ڈرا لیں یا ان کو نہ ڈرائیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کی جب میں تفسیر پڑھتا تھا یا میں پڑھاتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار ان کو کیا ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ہدایت کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے کہ انسان اس درجے پہ پہنچ جائے کہ قرآن سنے لیکن اثر نہ ہو، حدیثیں سنے لیکن اثر نہ ہو، تبلیغ ہو لیکن اثر نہ ہو، اور وہ ہدایت کی طرف پلٹے ہی نہ، ایمان اس پہ لائی نہ۔ ایسی کب حالت ہو سکتی ہے؟ تو اگر میں اس پہ کوشش کرنے میں اگر کامیاب ہوا تو وہ سمجھانا بھی میرا فرض بنتا ہے۔ میں نے دیکھا جن لوگوں میں 5 صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ نمبر 1، جن لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے وہ یاد رکھیں ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ کبر ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی ہدایت کے اور انسان کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کی اتنی مثالیں ہیں۔ شیخ صاحب ادھر موجود ہیں، وہ کبھی آپ کو سنا لیں گے یا بتا لیں گے تفصیل۔ شیطان کو ہدایت سے کس نے روکا؟ ابو جہل کو ہدایت سے کس نے روکا؟ جس میں کبر آیا، جس نے تکبر کیا، جس نے وڈیائی کی، وہ ہدایت سے پیچھے رہ گئے۔ نمبر 2، جس میں حسد آ جائے، جس میں حسد آ جائے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ عرب کے کتنے ایسے لوگ تھے وہ یہ کہتے رہے ساری زندگی نبی بننا ہوتا تو کوئی ہم سے بنتا، ان کو نبی کیوں بنا دیا گیا؟ وہ اس حسد میں مارے گئے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا یہ اہل کتاب آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے، یہ یہودی آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے، یہ آپ سے حسد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں وہ نبی آتا تو اسحاق کی لڑی سے آتا تو زیادہ اچھا تھا، لہذا انہوں نے کبھی آپ سے جو حسد کیا اس کی وجہ سے یہ ہدایت تک نہیں پہنچ پائے۔ نمبر 3، حسد کے بعد ایک ضد کا لفظ بھی آتا ہے ذرا قریب قریبی، لیکن ضد جس بندے میں آ جائے، جو بندہ ضدی ہو جائے، پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے بیچ میں، ہدایت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ضد آ جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ حق پر ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہیں، لیکن کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ میرے اس کرنے سے میری ضد پر اثر پڑتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک بار ابو جہل نے باقاعدہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن مانتا کیوں نہیں ہے؟ اپنی ضد ہے، ہم نے اڑ کے رہنا ہے۔ نمبر 4، دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خواہش نفس، خواہش نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہدایت ملنے نہیں دیتی۔ انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے یہ صحیح ہے، میں آپ لوگوں پر تنقید نہیں کر رہا، اگر آپ کو تھوڑی سی ناراضگی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا۔ انسان کو پتہ ہے یہ سنت ہے، اس کا نفس کہتا ہے کہ یہ مت کرنا، وہ نفس کی مان لیتا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں ہندوانہ ہیں، لیکن اس کا نفس کہتا ہے کہ یہ کرنی پڑے گی، اسلام کہتا ہے یہ نہ کیجئے گا، وہ اپنے نفس کو ترجیح دے کے وہ کر لیتا ہے، کہتا ہے اسلام کی خیر ہے، نفس کو پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ 5ویں چیز ہے، یہ انتہا کی، یہ جڑ ہے، یہ ان چاروں کی جڑ بن جاتی ہے پھر حب دنیا۔ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے ہدایت کا معاملہ ممکن نہیں رہتا۔ دنیا کی محبت کرنے والا، ایک حد تک تو دنیا سے محبت کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسی محبت کہ وہ دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے کہ دین اس کے لیے ترجیح بنیادوں میں ہی نہ ہو، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اب ہدایت کے اور اس کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ ان 5 کے علاوہ آپ تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، وقت تھوڑا ہے پھر بات رہ نہ جائے۔ ایک جو ہے باپ دادے والی بات، وہ تو قرآن میں آپ اکثر سنتے رہتے، علماء بتاتے رہتے، جب کہنا یہ صحیح بات ہے یار اس کو مال کتنی، یار ہمارے باپ دادا نے تو یہ نہیں کیا۔ مجھے خود ایک بندے نے، کسی اور سے بات کرتا تو شاید میں اس پہ یقین کرتا یا نہ کرتا، مجھ سے کہتا ہے مولوی صاحب میں نے جہری جنازہ پڑھا دیا، اور ایسے علاقے میں جہاں لوگ عام طور پہ نہیں پڑھتے تھے، بتا کے پڑھایا، حدیثیں بھی سنائی کہ پڑھ لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں،
بعد میں بجائے اس کے کہ مجھ سے یہ سوال کرتا کہ ماشاءاللہ آج اپنی اتنی حدیثیں بیان کی ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آج جڑے سارے مار گئے ہیں، اب پنجابی میں کہہ رہا تھا نا، جیسے وہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ اللہ کا امر تھا یہ سارے مر گئے، میں نے تو ان کو نہیں مارا ہے، یعنی میں نے تھوڑا لقمہ تیزی سے دے دیا۔ کہتے نہیں میں وہ گل نہیں کر رہا، انہاں دی بخشش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میں کہا ایدہ مینوں نہیں پتا، مینوں تو ایدہ بھی نہیں پتا جتنی میں دعا مانگی، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ کہتے نہیں یہ سارے جو ہیں ان کا جنازہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا نہیں ہوا ہوگا جنازہ، پڑھایا نہیں آپ لوگوں نے؟ پڑھا نہیں ہے؟ کہتے نہیں جیسے آپ نے پڑھایا ایسا ہمارے کسی بڑے سے بڑے عالم نے، اور اس نے یہ لفظ بول کے مجھے کہا کہ میرے باپ دادا کا جنازہ اس طریقے سے نہیں پڑھایا گیا۔ پھر میں نے تھوڑا سا کندھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ یہ ہدایت قبول کریں، جس دن آپ وصیت کر کے جائیں گے نا آپ کا جنازہ اس طرح پڑھا دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ وہ باپ دادا کا جو معاملہ ہے، میں ہمیشہ بھائیوں سے کہتا ہوں اگر باپ دادا کی بات ہوتی نا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ابا تو میرا والد ہے لیکن میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، اور باپ کا جواب سنیے، بیٹا گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تجھے ایسا رجم کروں گا، میں یہاں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کے دکھائیے گا، دکھا سکتے ہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے میں تجھے لارجمنک، میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، بیٹے کو پتھر مارنا آسان ہے؟ بیٹا کہتا ہے کوئی بات نہیں، کہتے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے پھر واپس ہے، پھر آ گئے ہو، نہیں میں بتانا تھا میں آپ کے لیے بار بار دعا کروں گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ اب سمجھتے نہیں ہدایت ہوتی کیا ہے۔ پتھر کھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، لو لوہان تھے، فرشتے بھی آگے کہتے ہیں ہم تباہ کرنے طائف والوں کو، نہیں 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 اللہم اہدی قوم انہم لا یعلمون، نہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں، ان کو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کو ہدایت ملنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جبریل میرے اللہ سے یہ بھی عرض کر دینا اگر ان کو ہدایت نہ بھی دی تو ان کی نسلوں میں سے کسی کو دے دینا۔ اب وہ تڑپ نہیں سمجھتے جو ہدایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اب میں آخری بات کر کے اس پہ بات ختم کرتا ہوں، اور یہ بھائیوں کی اپیل پہ یہاں کافی سارے بھائی بیٹھے ہیں، میں ایک گزارش کروں، ایک حاشیہ لگا دوں تقریر کے ساتھ، اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے کوئی بات نہیں، بعد میں مجھ سے سوال کر لیں، لیکن باہر جا کے یہ نہیں کہنا کہ یہ مولوی نے کیا کہا ہے۔ مجھ سے آپ 20 مرتبہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں سب سے بڑی رکاوٹ بتانے جا رہا ہوں، شیطان ہم نے اس کو اگنور کر دیا، ہم سمجھتے ہیں شیطان پتہ نہیں کن کو روکتا ہوگا، سب سے بڑی رکاوٹ ہے شیطان۔ چند سوال کر کے بات کو پھر تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جنہوں نے یہ جملہ میرا سنا، میں ان سے میں سوال نہیں کر رہا، میں ان نئے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جنہوں نے یہ میرا جملہ نہیں سنا، جن سے میں نے یہ سوال نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں ابرہ نامی ایک بندہ تھا، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا؟ نئے میرے ساتھی مجھے بتائیں نا، آپ کو کیا لگتا ہے بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا؟ کس کو؟ اتنا بڑا جو پلان اس نے کیا تھا، مجھے جب اس بات کی سمجھ آئی تو میرا تو شرح صدر ہوا، مجھے سکون آیا، مجھے اطمینان آیا۔ اس دن سے وہ احساسات جو شیطان کے بارے میں پہلے ہوتے تھے نا، اب ذرا ہٹ کے ہیں، اب اس کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ہدایت سے روکتا رہتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کا پلان اتنا بڑا تھا، آپ مجھے بتائیں ابرہ بیت اللہ ڈھانے آیا تھا، یہی تصور ہمارے اندر، میں بھی یہی مانتا ہوں، میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ وہ بیت اللہ ڈھانے آیا تھا۔ تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا اگر بیت اللہ ڈھانے آیا تھا 60,000 بندہ کیوں لایا؟ چل 60,000 بندے کی بھی سمجھ آتی ہے، 80 ہاتھی لے کے آ گیا صحرا میں، جہاں پہ اونٹ چلتے ہیں نا، وہ ہاتھی لے کے آ گیا۔ وہ ہاتھی کس لیے لے کے آیا تھا؟ لوگ کہتے نہیں بس وہ بیت اللہ اتنی عظمت والی جگہ ہے، اور قرآن میں ایک اصول ہے، اس کا بھی جواب آپ کو سوچنا ہوگا، چلو جواب نہ دیں وقت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اس قرآن میں آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ ہمیشہ قوموں کو عذاب تب دیتا ہے جب وہ کوئی ظلم کرتی ہیں، جب کوئی زیادتی کرتی ہیں، جب کوئی گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان قوموں پر۔ دنیا میں یہ واحد بندہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا لیکن اس کو سزا مل گئی۔ بیت اللہ ڈھانے آیا تھا نا، وہ تو اس نے ڈھایا ہی نہیں، پھر مارا کیوں گیا؟ یہ دنیا کا واحد بندہ ہے جس کو جرم کرنے سے، اگر آپ کو کوئی اور بندہ ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا، قرآن مجید کے مطالعے سے جتنی قومیں برباد ہوئی گناہ کرنے کے بعد برباد ہوئی، یہ پہلا بندہ ہے
گناہ جو حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں وہ بیت اللہ ڈھانے میں ناکام رہا لیکن مارا گیا. لوگ اتنی نہیں ہے، وہ بیت اللہ کی عظمت اتنی ہے، میں کہتا ہوں عظمت اتنی ہے، اس کے بعد بیت اللہ جنگی بنیادوں پر کئی بار توڑا گیا. ابابیل ہے نہیں آئی نا. حجر اسود کتنا عرصہ بحرین میں پڑا رہا، ابابیل ہے. تو اس کا مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا، صرف یہ نہیں تھا، صرف وہ مرکز ہدایت کو نہیں توڑنا چاہتا تھا. اصل میں اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرف، اور وہاں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں. جب وہاں سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، اللہ نے کہا نا میری طرف سے تیرے پاس کیا آئے گی. بالکل تقریر کے شروع میں ہم چلے گئے، ہماری طرف سے آپ کو ہدایت ملا کرے گی. ٹھیک ہے یا اللہ، میں جا رہا ہوں، بس تو ہدایت بھیجتے رہنا. کیسے بھیجیں گے؟ نبی آئیں گے نا. نبی کدھر سے آئیں گے؟ انسانوں میں سے آئیں گے. شیطان کا پہلا وار، دو سگے بھائی حابیل اور قابیل. حیرت کی بات ہے دنیا میں دو بھائی تھے اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس حادثہ ہے؟ دراصل شیطان چاہتا تھا کہ اس پروگرام کو میں نے اتنا ناکام کرنا ہے کہ جو یہاں پہ انسانیت پھیلنی چاہتی ہے نا، میں پہلے دن سے ہی پہلے انسان کو قتل کروا دیا. شیطان نے دونوں کے بیچ میں وہ نفرت ڈال کے جو وعدے اللہ کے سامنے کر کے آیا تھا نا کہ ان کے دلوں میں بغض بھی ڈالوں گا، سارا کچھ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا. ایک چیز وہ بھول گیا، اوپر کا نام نہیں لیا، کیونکہ اوپر سے ہدایت آتی ہے. وہ اس سے مسٹیک ہو گئی، کیونکہ ہدایت وہ ہمیشہ کہتا رہا میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں ہر سمت سے آؤں گا. بس یہ بھول گیا کہ میں، کیونکہ اوپر سے تو ہدایت آتی. تو اس نے پہلا تو وار یہ چلایا کہ ان کو ویسے ہی قتل کرواتے جاتے ہیں، آگے بڑھے گی نہیں نسل، تو یہ ہدایت کدھر سے آئے گی اور نبی کدھر سے آئے گی. لیکن اتفاق سے وہ تو اللہ کا امر تھا، پھیلنا ہی تھا. پھر ٹائم گزر گیا، مختصر ہم کرتے ہیں. اس نے اتنے قتل کروائے کہ صرف بنی اسرائیل کے اندر اس نے 200 نبی قتل کروائے. یہ نبی یوں ہی قتل ہو جاتے ہیں، ان کی تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی تھی. 200 نبیوں کے قتل کروائے. اگر آپ زیادہ آسان سمجھنا چاہتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے لیے 100 سے زیادہ بچے قتل کروا دیے. کس نے کروائے؟ شیطان نے، کہ میں اس پروگرام کو بڑھنے نہیں دوں گا. یہ ہدایت جو ہادی آتے ہیں، جو آسمان سے جن کے پاس جبریل آتا ہے، جو ہدایت لے کر آتے ہیں، جو لوگوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، میں ان کو نہیں رہنے دوں گا. سینکڑوں نبیوں کو قتل کروایا. اس نے سوچا اس طرح تو کام نہیں بنے گا. اس نے ایک نیا پروگرام سوچ لیا. شیطان ہے نا، اس نے ایک پروگرام نیا سوچا. وہ آپ بھی حیران ہوں گے اور آپ واقعتاً ہوں گے. کہتا ہے ایسے نہیں کام بنے گا، یہ رک نہیں رہے، انسان بڑھ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں اتنے قتل کروانے کے باوجود. کہتے ایک اور نہ کام کریں، ان کی نسل کو کرپٹ کر دیتے ہیں. جب ان کا نطفہ ہی کرپٹ ہو جائے گا، اللہ اکبر، تو اس کے بعد تو ویسے ہی کام ان کا، اس پہ کون اعتماد کرتا ہے جس کا نطفہ ہی کرپٹ ہو جائے. اب آپ سوچیں، سورہ یوسف کی طرف جائیں آپ. یوں ہی یوسف کو زلیخا نے پھنسایا نہیں ہے، اور اتنی بڑی صورت کو یوں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرما دیا. ہم سادے مسلمان ہیں، اتنے ہی پڑھتے ہیں کہ زلیخا نے یوسف کو بند کمرے میں لے گئی اور ایسا ہوا، پھر وہاں سے بچ نکلے. مجھے بتائیں اس بھرے محل کے اندر اور کوئی انسان نہیں تھا اس کی ہوس پوری کرنے کے لیے. اصل میں شیطان چاہتا تھا یوسف علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے آگے سارے نبی آئے. آپ اندازہ کریں نا، سارے آگے نبی پھیلے ہیں. وہ چاہتا تھا یہاں سے نطفہ کرپٹ ہو گیا تو بھی میرا کام چل جائے گا، ہدایت کے راہ میں کچھ تو رکاوٹ بنے گی. لیکن پتہ ہے یہ اس کا کب مسئلہ خراب ہوا؟ ایک تو وہاں یوسف علیہ السلام نکل گئے، دوسرا مسئلہ تب اس کا خراب ہوا جب عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. تو یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ تباہی ہو گئی کہ میں جس نطفے کو کرپٹ کرنا چاہتا تھا، یہ میں نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کیوں عیسیٰ بن مریم کو بنا باپ کے پیدا کیا. اس کے پیچھے اللہ کا کوئی ایک چھوٹا سا امر بھی
اللہ ویسے نہیں کرتا. اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو بنا باپ کے اس لیے پیدا کیا تاکہ شیطان جو کرپشن کرنا چاہتا تھا, شیطان جو نطفے کو کرپٹ کرنا چاہتا تھا, شیطان سے تمہارا مقابلہ ہے, وہ تمہارے رب سے بھی مقابلہ کرتا ہے, وہ تمہارے نبیوں سے مقابلہ کرتا ہے, وہ تمہارے بچوں سے مقابلہ کرتا ہے, تمہارے گھروں میں مقابلہ کرتا ہے, تمہاری مسجدوں میں آتا ہے, ہر جگہ پہ تمہیں وہ روکتا ہے. اللہ کو معلوم تھا یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا تجھے میں بتاتا ہوں, جو تو کرپٹ کرنا چاہتا ہے نا, میں اس نطفے کے بغیر بھی ایک نبی پیدا کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے پورے قرآن میں جب بھی نبیوں کا نام لیا, 25 نبیوں کے نام ہیں, اللہ تعالیٰ جب بھی نام لیتے کہتے ہیں فلاں نبی نے کہا یا قومی, اے میری قوم. میں حیران تھا بھائی جان کہ جب عیسیٰ بن مریم کا نام آتا ہے اللہ قوم کا لفظ ہٹا دیتے. تو میں سوچتا تھا کہ قوم کا لفظ اللہ نے کیوں ہٹایا. ایسا طالب علم سوچتا تھا, بعد میں پتا چلا باپ سے, قوم تو باپ سے بنتی ہے. اگر ایک بار بھی عیسیٰ بن مریم کے نام کے ساتھ قوم کا لفظ لگ جاتا تو باپ ثابت ہو جاتا. اللہ نے کسی جگہ پر بھی عیسیٰ بن مریم کے نام کے ساتھ قوم نہیں لگنے دی لفظ, کیونکہ قوم باپ کی طرف سے ہوتی ہے, باپ تھا ہی نہیں. اور شیطان کے ساتھ مقابلہ تھا, تو کیا کرے گا, ہم تو اس نطفے کے بغیر بھی نبی پیدا کر سکتے ہیں. اس دن فرعون, اس دن یہ شیطان بڑا مایوس ہوا, اس نے کہا معاملہ خراب ہے, مایوس ہو کے بیٹھ گیا. اور میں نہیں کہہ رہا, خدا را سورۃ جن پڑھیے گا, سورۃ جن پڑھیے گا, جنوں میں سے ہے نا. مولانا صاحب اس کی تشریح آپ ان کو کر دیجئے گا, آپ زیادہ اچھی کر سکیں, مجھ سے بھی اچھی کر لیں گے آپ. یہ جب شیطان کو لگا نا کہ معاملہ خراب ہے, 600 سال گزر گئے. کس کے بعد, عیسیٰ بن مریم کے گئے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنا ٹائم گزرا, تھوڑا ٹائم ہے. اس میں انسانیت کیا, جن کیا, شیطان کیا, سب نے یہ ذہن بنا لیا کہ اب کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, سب ختم ہو گئے. شیطان اپنے تئیں خوش تھا کہ ٹھیک ہے, جب کوئی ہادی نہیں آتا, 600 سال ہو گئے ہیں, تو معاملہ ویسے ہی دنیا کا خراب ہو گیا. اچانک یہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا تھا, عجیب پلان ہو گیا. سارے شیطان چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو گئے, کہتے ہیں جناب معاملہ خراب ہو گیا. کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں معاملہ خراب ہے. میں ادھر سے پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں ہم جاتے تھے آسمانوں پر, ہم جاتے تھے اور ہم وہاں سے باتیں سن لیتے تھے اور پھر لوگوں کو نیچے آ کے گمراہ بھی کر لیتے تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اپنے شیطان, چھوٹے شیطان اپنے بڑے شیطان سے کہہ رہے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ, اب ہم نے آسمان کو چھونے کی کوشش کی ہے, فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں ایک ایک لفظ کا. اب ہم گئے آسمان میں, ہائی الرٹ ہو گیا ہے. اچھا, بھرا پڑا ہے. کس سے بھرا پڑا ہے؟ حرسن, پہرے دار. اور پہرے دار بھی کیسے ہیں؟ شدیدن, بڑے سخت ہیں. وشہبن, اور اوپر سے شعلے بھی مارتے ہیں. ابو العلا مدودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں, کہتے ہیں وہ شعلہ اتنا تیز تھا, سائنس نے اب جب ترقی کی تو انہوں نے جب نکالا, 1 سیکنڈ میں 26 سے لے کے 50 کلومیٹر کا سفر کرتا تھا. آپ ہائی الرٹ دیکھیں کتنا تھا. کہتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا. شیطان تھا, اس کی چالیں تو وہ چلتا رہتا تھا. جب اس نے ان کی بات سنی نا تو پہرے داری لگ گئی ہے. آپ اس کا جواب سنیں جو اپنے وہ شیطانوں کو دے رہا ہے. اللہ نے یہاں ہمیں بتا دیا وہ کیا بات کر رہا تھا. کہتا ہے وَأَنَّ لَا نَدْرِي, ہم نہیں جانتے. ہم, اور تو جان بھی کیسے سکتا ہے, ہم نہیں جانتے. الشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب آسمان کا رب زمین والوں پہ رحم و کرم کرنا چاہتا ہے یا ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے. یہ لفظ بڑا معنی خیز ہے. ہائی الرٹ 2 وجہ سے ہو سکتا ہے. اتنا بڑا آسمان پہ ہائی الرٹ صرف 2 وجہ سے ہو سکتا ہے. یا تو دنیا تباہ ہونے والی ہے, عذاب آنے والا ہے. اگر عذاب نہیں آنے والا تو کوئی ہادی آنے والا ہے. اچھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ چھوٹے شیطان کہتے ہیں
ہوم ورک آپ دیں، ہم کام کرتے ہیں. سلام مشورہ ہوا، بتاؤ کہاں پہ مسٹیک کی ہم نے. ہاں مسٹیک آپ نے کی، عیسیٰ بن مریم تک تو نے جنگ لڑی نبیوں سے، اس کے بعد تو آپ نے کبھی نبیوں سے کوئی جنگ نہیں لڑی، اور وہ تو آسمان پہ چلے گئے تھے. اور اس کے بعد کہا اس سے آگے کیا ہوا؟ کہا اس سے آگے اب دیکھنا پڑے گا. ایک شیطان نے پھر بتایا ساری زندگی اسحاق کی نسل کے پیچھے لگے رہے آپ، کبھی اسماعیل کی نسل کے بارے میں سوچا؟ تو کہتا ہے ہاں وہ بات تو اب کی ٹھیک ہے، مطلب کبھی نہیں سوچا اس کی نسل کہاں ہے. اسحاق کی نسل تو عیسیٰ بن مریم تک نبیوں کے لحاظ سے تو ختم ہو گئی. پتہ کرو یار وہ جو اسماعیل تھے نبی، ان کی نسل کہاں پر ہے. یہ سارے بھاگے شیطان. میں مختصر کر رہا ہوں، واپس آ کے کہتے ہیں جناب پتہ چل گیا ہے. کدھر ہے؟ مکہ میں. ہاشمی قریشی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا پر اب تمہارا کام ختم، اب تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ جنگ اب تم نہیں لڑ سکتے، اب اس کو ہم پلان کریں گے بہت اچھے طریقے سے. تو یہ سیدھا گیا ابرہہ کے پاس، کہتا وہ تو یہاں ویسے ہی ایک گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اصل گھر تو وہ جو مکے میں ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے. اور شیطان جا سکتا ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب جنگ بدر کے لیے کافر نکلے تو وہ کسی سردار کی وجہ سے خائف تھے کہ وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے. شیطان اس سردار کی شکل میں آ کہتا ہے میں تو ڈنڈا آنا تسی چلو. تو یہ شکل تو بدل سکتا تھا. اس نے پلان کیا، ابرا کو تیار کیا کہ ایسا کرو چھوٹا حملہ نہیں کرنا ہے. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں بدر کی جنگ میں ساری قوت اکٹھی کر کے 1000 کافر بنے، سارے ملا کے 1000 بنے. آپ اندازہ کریں وہ پہلے کیا ہوگا، چھوٹی سی بستی، اور یہ سارے معاملے وہاں پہ 60,000 کی فوج لے کے چلا گیا. ہاتھی لے کے کیوں گیا؟ اگلے جواب آپ جب جواب دوں گا پورا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہاں پہ بات ختم بھی ہو جائے گی ہماری. تو یہ جب نکلا تو پورے کبر کے ساتھ نکلا، پورے تکبر کے ساتھ نکلا. 60,000 فوجی لیے، 80 ہاتھی لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اب کہا، اب ذرا قرآن میں الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حضور آپ نے نہیں دیکھا، آپ نہیں جانتے، رؤیت علمی ہے، آپ نہیں جانتے ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم، ہم نے ان کی خفیہ تدبیر کو برباد کیا. میں کہتا ہوں خفیہ کیسی ہے؟ ساری دنیا تو کہہ رہی بیت اللہ ڈھانے آیا تھا، پھر خفیہ کیسی؟ خفیہ تو تب ہی ہوگی نا جب کسی کو پتہ ہی نہ ہو. جب ساری دنیا کہتے ہیں بیت اللہ ڈھانے آیا ہے تو خفیہ کیا ہے؟ اس کا تو اپنا اعلان بھی یہ تھا میں بیت اللہ ڈھانے آ رہا ہوں. دراصل ابرہ کو بھی پتہ نہیں تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں. شیطان کو پتہ تھا، شیطان تو پھر اس حساب سے اس اعتبار سے دیکھ رہا تھا. جب یہ قریب آیا ہاتھی بھی لے آیا، فوجی بھی لے آیا. ہاتھی نے یوں ہی واپس مڑنے کا راستہ نہیں پکڑا. اس ہاتھی کو بار بار کرتے تھے آگے چلے، وہ جب بھی بیت اللہ کی طرف چلاتے وہ نہیں چلتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا، اور جب بھی واپس لاتے وہ بھاگ پڑتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ابابیل آئے، معاملہ تمام ہو گیا. لیکن اب آپ کو جاننا ہوگا شیطان کو پتا تھا یہاں پر محمد الرسول اللہ پیدا ہوں گے، یہاں پہ ہادی عالم سب سے بڑے ہادی یہاں پر پیدا ہوں گے. اور وہ چاہتا تھا کہ اس بستی کو 60,000 لوگوں سے یوں روند دیا جائے. اور اب میں بتاؤں آپ کو کہ ہاتھی لانے کی لاجک کیا تھی. وہ چاہتا تھا ہاتھیوں کا اتنا روب ہونا چاہیے جو عورتیں حاملہ ہیں ان کا حمل ضائع ہونا چاہیے. اور آپ کو بتاؤں آپ مطالعہ کر لیں، میں کوئی عجیب بات ایسی نہیں کر رہا جو آپ کو مل نہیں سکتی. اس کے صرف 4 ماہ بعد نبی کریم عام الفیل میں حضور پیدا ہوئے. اتنی جنگ لڑتا ہے شیطان تم سے. وہ تمہارے نبی کے قتل کا ارادہ اس وقت بھی رکھتا تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے. اور آج تم سمجھتے ہو کہ شیطان ہمیں ہدایت کی طرف آرام سے جانے دے گا. وہ ہمارے ہر راستے میں بیٹھے گا، وہ ہمیں ہر طرح سے دھمکانے کی بھی کوشش کرے گا، لالچ بھی دے گا، تمے بھی دے گا، تاکہ یہ قوم، یہ امت، یہ لوگ کسی طرح ہدایت سے بچ جائیں.
ہدایت سے دور ہو جائیں، یہ رہنمائی کی طرف نہ چلے جائیں جو اتنا بڑا پلان کر سکتا ہے۔ اب آپ کو پتا چلا جو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کیدہم، ان کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ ہم نے اس نبی کو پیدا نہیں ہونے دینا، لیکن اسی عام الفیل والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور مجھے بھی یہ بات ادھر سے سمجھ آئی جب عام الفیل کی سمجھ آئی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ہدایت اور اس کی بیچ کی رکاوٹوں کو سمجھیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ سے ناراض ہوتی ہے، میں قسم دے کے کہتا ہوں آپ ان کی ناراضگی کو مول لے لیں، لیکن ہدایت کو مت چھوڑیں۔ آپ کی قوم، آپ کی قبیلہ آپ سے لڑ پڑتا ہے، آپ لڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہدایت کو مت چھوڑیے گا۔ صحیح اور غلط میں پہچان ضرور کیجئے گا۔ حق اور باطل کے تفریق کرنا تمہارا فرض بنتا ہے، صراط مستقیم کو ڈھونڈنا تم پر واجب ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جو بندہ بشر یا مسجد میں 5 ٹائم آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک عالم بیچارہ اس کے گھر میں جا کے کہتا ہے یہ صراط مستقیم ہے، کہتا مولوی صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، قوم برادری کنبہ مانتا نہیں ہے، پھر میرے بھائی مسجد میں آ کے اللہ سے یہ راستہ مانگتے کیوں؟ اور آخری 4 منٹوں میں اضافی بات بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی ہے، کچی بات نہیں کرتے تاکہ آپ وابی ویسے بھی کچی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی آپ نے ایک دن مدینے میں تھے، مدینے میں اس وقت مدینے کا نام ابھی مدینہ نہیں رکھا گیا، اس کا مطلب ہے ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تھے۔ ایک چروایا اپنی بکریوں کو ہمیشہ لے کے جاتا تھا چروانے کے لیے، وہ اپنی بکریاں لے گیا، لیکن آج اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھا لیا۔ میں عربی نہیں پڑھ رہا مثلتاً وقت کے حساب سے، تو وہ بھیڑیے کے پیچھے دوڑ پڑا، بھر کے اس نے بھیڑیے کو پکڑا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بھیڑیے نے اپنی دم کو راؤنڈ شیپ میں کیا، اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس سے ایسے کلام کی جیسے انسان کلام کرتے ہیں۔ بھیڑیے نے کہا الا تتق اللہ، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اتنزع رزقا مما ساقہ اللہ الیہ، تو نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو میرے اللہ نے میری طرف دھکیل دیا تھا۔ اس چروائے کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا بھیڑیا مقنع لا ذنبہ، اپنی دم پہ بیٹھا ہوا اور مجھ سے بات کر رہا کلام الانس، جیسے انسان ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا عجبی، بڑے تعجب کی بات ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے الا اخبرک باعجب من ذلک، صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیے گا، کہتا ہے میں تجھے اس سے بھی بڑی خبر دوں جو اس سے بڑی تعجب والی ہے۔ بھیڑیا تو پہلے چروا تو پہلے ہی بڑے تعجب میں تھا، کہتا ہے کیوں نہیں بتاؤ؟ کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسرب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں آئے ہوئے ہیں، یخبر الناس بما قد سبق، لوگوں کو وہ خبریں بتاتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، تجھے ان کے پاس جانا چاہیے، تو یہاں بکریاں چلا رہا ہے۔ اس نے بکریوں کا ریوڑ گھر میں چھوڑا، بھاگتا ہوا سانس پھولا ہوا یسرب میں پہنچا، شہر میں پوچھا یہاں کوئی نبی آیا ہے، کوئی محمد نامی؟ ہاں آئے ہیں، ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، کہ ان سے فوری ملنا ہے۔ بھاگتا ہوا گیا، جا کے سامنے بیٹھا، زیارت کی، قصہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرائے، کہ ادھر آؤ، میرے بازو پکڑ کے کہا یہ جتنے صحابہ ادھر ہیں سارے جمع ہو جائیں۔ سب کو جمع کیا، کہا جیسے قصہ مجھے سنایا ان کو سنا، جیسے میں نے آپ کو سنایا اس نے اپنے نبی کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو سناؤ۔ صحابہ کو جب سنا دیا نا، آپ نے تصدیق پتہ ہے کیسے کی؟ آپ نے کہا آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھیڑیے نے اس سے بات کی، اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں کہ بھیڑیے نے بات کی۔ لیکن بات میری یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں اور آپ نالاں نہ ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں، ایک بھیڑیا اس انسان سے کئی گنا اچھا رہا کہ جو آج بھی دعوت دیتا ہے تو غیر اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ آج بھی جب وہ ہدایت کے لیے بلاتا ہے، کوئی اپنے مذہب، کوئی اپنے فرقے، کوئی اپنے گاؤں، کوئی اپنے شہر کی طرف بلاتا ہے، وہ بھیڑیا انسانوں سے 1000 درجہ بہتر تھا، جس کو یہ معلوم تھا ہدایت کا سرچشمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یا انسانوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہدایت کدھر سے ملتی ہے، خالق نے تو بھیڑیوں کو بتا دیا کہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔
اور حیرت کی بات ہے کہ انسان یہاں پہ کہتے ہیں ساڈا فرقہ مان لو، تھی ساڑی جماعت میں جا دو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں تمہاری جماعت کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھیڑیا اچھی دعوت تم سے دے رہا جو یہ کہتا ہے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو حضور کے قدموں میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وقت پورا گھنٹہ ہو گیا ہے، وعدے کے مطابق کافی ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے رحمان ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ میرے رحمان ہمارے بہت سارے احباب بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے ہم شفا کی دعا مانگتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی، جن کو نہیں جانتے ہیں وہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی پریشان ہیں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ کہا ہے، ناصر بھائی ہیں، ان کے والد محترم اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی آخرت کے مراحل میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ انہوں نے جو نیک اعمال اس دنیا میں کیے ہیں یا اللہ آخرت میں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے خالق ان کے اوپر رحم و کرم فرما، جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنی خاص شفقت و رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق ان کو عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی خیر و برکت کے سائے میں رکھنا۔ میرے رحمان جس کے پاس اولاد ہے اسے نیک کر، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے نیک اولاد عطا فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے رحمان ہم ان تمام مسلمانوں کے لیے جو نیوزی لینڈ کے اندر جمعے کی نماز کے بعد جو شہید ہو گئے، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی ان کی مدد و نصرت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔